اب میں دعوت دیتا ہوں نہایت علمی و ادبی شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، شاعر احسان شاکر صاحب کو، جو کہ مدرس ہیں گورنمنٹ اسلامیہ ہائر سیکنڈری اسکول جہلم کے، کہ وہ آئیں اور یوم سیاہ 27 اکتوبر 1947 کے حوالے سے اظہار خیال کریں۔ احسان شاکر، آپ کی تالیوں کی گونج میں احسان شاکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے نا تو کئی اس کے حقوق ہوتے ہیں، کئی اس کے فرائض ہوتے ہیں۔ اس کے حقوق میں جو سب سے بنیادی حق ہوتا ہے نا وہ آزادی ہے، اور وہ پیدا ہوتے ہی ساتھ لے کے آتا ہے۔ آزادی ہر شخص کا بنیادی حق ہے، لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ظالم جب ظلم کرتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ ظلم کرتا رہوں گا، لوگ مجھے دیکھتے رہیں گے، اپریشیٹ بھی کرتے رہیں گے، دانشور کھڑے ہو کے افسوس بھی کرتے رہیں گے، لیکن مجھے ہاتھ سے پکڑ کے روکے گا کوئی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وقت دے رکھا ہے۔ کشمیر کو ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، آپ کے والدین بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ کشمیر پہ 27 اکتوبر 1947 کو انلیگل قبضہ کر لیا گیا۔ اگر آزادی ان انسانوں کا بنیادی حق تھا، اگر اسرائیل میں، اگر کسی اور غیر مسلم ملک میں انسانی حقوق کی پامالی ہوتی ہے تو فوراً دنیا کی تمام طاقتیں جو ہے بول پڑتی ہیں، جو ویٹو کا حق جن کو ہے وہ سارے بول پڑتے ہیں، اقوام متحدہ کے اجلاس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن کشمیر کی 47 سے لے کے آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی بھی وہاں جو ظلم ہو رہے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، میڈیا ہمیں دکھاتا، اب تو میڈیا بھی تھک چکا ہے، ہم بھی بول بول کے تھک چکے ہیں۔ اب تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ یا تقریریں کر کر کے کیا ملا آپ کو، لیکن میں آپ سب کو بتاؤں کہ ہر اس ظلم کی رات میں جو بھی کوشش کی جاتی ہے وہ رائے گان نہیں جاتی۔ آپ بے فکر رہیں، میرے یہ بچے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اساتذہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں کشمیر کی آزادی ضرور دیکھیں گے، اور ہم سب نے اس کے لیے عملی طور پہ کام کرنا ہے۔ اس پروگرام سے پہلے ہم یہاں پہ بچوں سے بات کر رہے تھے کہ دیکھیں آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، نوجوانوں کی ایکٹیویٹیز اب وہ نہیں جو ہونی چاہیے تھی۔ آپ نے کشمیر کو آزاد کروانا ہے تو پہلے پاکستان کو مضبوط کرنا پڑے گا، پاکستان کو مضبوط آپ کریں گے۔ ہم نے جو کرنا تھا اپنے حصے کا کام کر چکے، اور آخری خون کے قطرے تک انشاءاللہ کریں گے۔ یہ نہیں کہ ہم تھک چکے ہیں، کبھی بھی اسٹیج سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ کے اساتذہ تھک گئے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ جب تک زندہ ہیں ہم یہ شمع اور مشن انشاءاللہ لے کے جائیں گے، اور آپ جو ہے ہمارے ساتھ رہیں گے اور اس مشن کو آپ کے حوالے کریں گے، اور آپ اس آزادی کو انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں سے انشاءاللہ یہ آزادی ہوگی۔ پاکستان کی افواج، پاکستان کی قوم، پاکستان کے صحافی، پاکستان کے جو جتنے بھی لوگ ہیں، ہم سب مل کر جب ایک ہو جائیں گے، سب سے زیادہ جو زور ہر اسٹیج پہ دیا جاتا ہے، آپ وہ جو فرقہ واریت ہے اسے چھوڑ دیں، بڑا چھوٹا برادری ازم، مذہبی انتہا پسندی، اس سب کو چھوڑ دیں۔ آپ سب سے پہلے کیا ہیں؟ پاکستانی ہیں، اور پاکستانی بن کے ہی ہم انشاءاللہ تعالیٰ پہلے پاکستان کو مضبوط کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم جا کے کشمیر کو بھی آزادی کروائیں گے۔ اور دعا بھی کیا کریں، جب نماز پڑھیں اس میں دعا بھی کریں پاکستان کے لیے، کشمیری بہن بھائیوں کے لیے۔ یہ جو جنگ ہوتی ہے نا، یہ جو غلامی ہوتی ہے، یہ بہت بری چیز ہے۔ یہ انسان کو، وہ مثال آپ نے سنی ہوگی کہ اگر ہاتھی کے بچے کو ہم ایک کرسی کے ساتھ باندھ دیں نا، وہ بڑا بھی ہو جائے گا تو وہ یہی سمجھے گا کہ میں آج بڑا ہو کے بھی وہ طاقت فیل کر بھی لے گا، لیکن وہ یہی سمجھے گا میں آج بھی غلام ہوں۔ تو آپ سب نے جو ہے نماز پڑھ کے دعائیں بھی کرنی ہیں کشمیریوں کے لیے، ان کی مشکلات کے لیے، غزہ کے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، پاکستانی میں جو یہاں پہ مظالم ہو رہے ہیں ان کے لیے آپ سب نے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دعائیں بھی کریں گے، عمل بھی کریں گے، اور پاکستان کو مضبوط کریں گے، کشمیر کو آزادی دلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آمین ناصر۔